قابل احترام لائق تکریم سامعین و مستمعین، عزت و احترام کے لائق سامعات و مستمعات، خالق کائنات کا کروڑوں اربوں کھربوں شکر ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں تخلیق فرمانے کے بعد دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے۔ دین اسلام کی دولت وہ عظیم دولت ہے جس دولت کا مقابلہ کائنات کی کوئی دولت بھی نہیں کر سکتی۔ اس دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ دین اسلام متعدد رعنائیوں کے ساتھ صفات کے ساتھ متصف ہے۔ ان صفات میں سے ایک صفت دین اسلام کی وہ دین اسلام کا سادہ ہونا ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو سادگی کا درس دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما تھے اور وہ دنیا کے معاملات کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام کی گفتگو کو سنا، سنتے رہے تو آخر آپ نے ارشاد فرمایا، الا تسمعون الا تسمعون الا تسمعون، وہ میری بھی بات سن لو، میری بھی بات سن لو، میری بھی بات سن لو۔ 3 مرتبہ رحمت کائنات نے فرمایا، الا تسمعون، کیا تم میری بات نہیں سنتے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی زبان سے انتہائی قیمتی جملہ ارشاد فرمایا ان البزازۃ من الایمان، اختیار ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود، اسباب ہونے کے باوجود سادگی کو اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس پیسے نہیں وہ سادگی اختیار کر لے، جس کے پاس عہدہ نہیں وہ سادگی اختیار کر لے۔ فرمایا کہ سب چیزیں موجود ہوں، عہدہ ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، شہرت ہو، عرف ہو، ان تمام چیزوں کے باوجود سادگی کو اختیار کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ گویا کہ دین اسلام کی صفات میں سے ایک صفت ہے سادگی۔
اس سادگی کا تعلق غربت کے ساتھ نہیں، اس سادگی کا تعلق پیسے نہ ہونے کے ساتھ نہیں، اس سادگی کا تعلق دکھی لمحات کے ساتھ نہیں، اس سادگی کا تعلق بندہ مومن کی مکمل زندگی کے ساتھ ہے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کے تمام معاملات میں سادگی کو اختیار کرنا یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ زندگی کے معاملات میں سے ایک معاملہ شادی کا معاملہ ہے۔ اسی حوالے سے آج کا عنوان ہے کہ شادی مگر سادی، شادی مگر سادی۔ شادی، نکاح، بیاہ، ان کا آغاز ہوتا ہے ہندوستان بشمول بنگلہ دیش اور پاکستان کے معاشرے میں منگنی سے، اور منگنی کا آغاز ہوتا ہے رشتوں کو تلاش کرنے سے، اور رشتوں کو تلاش کرنے کا آغاز ہوتا ہے نیت اور مقصد سے۔ لڑکے کی شادی کرنی ہے، لڑکی کی شادی کرنی ہے، والدین گھر میں بیٹھتے ہیں، بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، ماں اپنے بیٹے کے باپ کو اپنے خاوند سے کہتی ہے کیا مجھ سے کھانا نہیں پکایا جاتا، گھر میں مجھ سے صفائی نہیں ہوتی، میرے سے برتن نہیں دھوئے جاتے، کپڑے نہیں دھوئے جاتے، لہٰذا ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ ماں کہتی ہے بیٹے کے باپ سے، اپنے خاوند سے کہ گھر کے اندر صفائی کرنے والا کوئی نہیں، باہر سے صفائی کرنے والی ہم منگواتے ہیں، انہیں پیسے دینا پڑتے ہیں، کیوں نہ ہو ہم بیٹے کی شادی کر لیں، بہو کو لے آئیں تاکہ گھر کی صفائی کا نظام چلتا رہے۔ ایک اور نیت اور مقصد ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، ماں باپ بیٹھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بیوی خاوند سے کہتی ہے کہ ہمارا بیٹا آوارہ ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا بد چلن ہو رہا ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، ہمارا بیٹا غلط راستے پہ چل رہا ہے، کیوں نہ ہو اس کا پھاہا نبیڑ دیں، کیوں نہ ہو اس کی شادی کر دیں۔ یہ وہ مقاصد اور نیتیں ہیں جو اکثر طور پر والدین کے ذہنوں میں ہوتی ہیں، جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جتنے بھی مقاصد اور نیتیں ہیں ان کا اسلام کے ساتھ اور اخلاقیات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رشتہ پھر تلاش کیا جاتا ہے، رشتہ تلاش کرتے ہوئے پھر کن چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے؟ سب سے بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے برادری کا۔ اپنی برادری میں رشتہ تلاش کرنا ہے
خواہ اپنی بیٹی کے بال سفید ہو جائیں، برادری میں رشتہ نہیں ملے گا تو بیٹی کو یہاں پر رکھ لیں گے مگر شادی نہیں کریں گے۔ یہ برادری کا بت یہ آج کے مسلمانوں کے دلوں میں اتنا زیادہ ہو چکا ہے، شاید اتنا ہندوؤں کے اندر ان بتوں کی پوجا اور پرستش کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور یہ سب ہمارے اس ہندوستان یا بر صغیر کے کلچر کی تہذیب ہے، یہاں کی ثقافت ہے، جس کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے۔ اسلام نے بڑے ہی احسن انداز میں یہ تعلیم دی ہے کہ رسول مجسم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 خصوصیات کو رکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے، بہت سے خطیبوں سے آپ نے سنی ہوگی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا ترجمہ اکثر غلط کیا جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تنکح المرأة لأربع، عورت سے شادی 4 خصوصیات کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 4 خصوصیات کو دیکھ کر شادی کرو۔ اسلام نے یہ نہیں کہا نکاح کرنا ہو ان 4 خصوصیات کو دیکھو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، امام نبوی جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، وہ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر قرطبی مشہور ہے، کہ تینوں جلیل القدر ائمہ نے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم نہیں دیا کہ ان 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرنی ہے، بلکہ بتایا ہے کہ معاشرے میں ان چیزوں کو عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کون کون سی؟ لمالہا، مال دیکھ کر، لحسبہا، حسب دیکھ کر، لجمالہا، خوبصورتی دیکھ کر، ولدینہا، اور دین دیکھ کر۔ 4 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فاظفر بذات الدین، مسلمانوں آپ نے دین کو ترجیح دینی ہے۔ معاشرے میں لوگ نکاح کریں گے مال کو دیکھ کر، معاشرے میں لوگ نکاح کریں گے حسب کو دیکھ کر، معاشرے میں لوگ نکاح کریں گے خوبصورتی اور حسن کو دیکھ کر، لیکن اگر کامیابی چاہتے ہو، نکاح کے اندر برکت چاہتے ہو، تو فاظفر بذات الدین، تو آپ نے دین کو پریفر کرنا ہے، دین کو ترجیح دینی ہے۔ جہاں دین ہوگا وہاں برکت ہوگی، جہاں دین نہیں ہوگا، حسب ہوگا، جمال ہوگا، مال ہوگا، وہاں پر برکت نہیں آ سکتی، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ شادی کے موقع پر کیے جانے والے رسوم و رواجات، یہ وہ بڑے بڑے بت ہیں
کہ جو دنیا کے بڑے بڑے جو مشکل کام ہیں، ان بڑے بڑے مشکل کاموں میں سے ایک مشکل کام شادی کے موقع پر رسوم کو نہ کرنا ہے۔ مذہبی لوگ ہوں، دیندار لوگ ہوں، حاجی لوگ ہوں، داڑھی والے لوگ ہوں، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے والے ہوں، شادی کے موقع پر دین کو اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دیتے ہیں۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر ہمارے معاشرے میں ان رسوم کو ختم کرنا اپنے ہاتھ پر انگارہ رکھنے کے مترادف بن چکا ہے۔ اور افسوس ہوتا ہے مالداروں پر کہ جن کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ رسومات کو نہیں چھوڑتے، ان کی طرف دیکھ کر غریب پھر وہ لوگوں سے بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے۔ اور انہی مالداروں کی شادی کی رسومات اور رواجات کی وجہ سے ملک پاکستان کے معاشرے میں شادی مشکل ہو چکی ہے، زنا آسان ہو چکا ہے۔ الفاظ بھی ہو سکتا ہے میرے تلخ ہوں، جملے بھی ہو سکتا ہے تلخ ہوں، لیکن کئی مرتبہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بیماری جتنی شدید ہو اتنے ہی زیادہ انجیکشن اور ٹیبلٹس استعمال کرنا پڑتے ہیں، اور کبھی کبھی معاملہ اس سے بھی بڑھ کر آپریشن تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے شادی کے موقع پر کیے جانے والے رسوم اور رواجات جن کی وجہ سے غریب کی بیٹی شادی کرانا پسند نہیں کرتی، وہ شادی کی بجائے زنا کو ترجیح دے رہی ہے۔ اسے پتہ ہے شادی کے اوپر 5 لاکھ روپیہ لگے گا، وہ 5,000 روپے پر زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ باتیں بہت آسان ہیں، لیکن ان رسوم و رواجات کو ہم نے اس قدر اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ پہلے شادی ہوتی تھی گھر میں، پھر تھوڑا سا ہم نے اس کو بڑھایا کہ ہمسائے کے گھر تک پہنچ گئے، ہمسائے کے گھر سے نکالا، ہم اپنے گھر کے سامنے بازار کو بند کرنا شروع کر دیا، اپنے بازار کو چھوڑ کر پورے محلے کو بند کرنا شروع کر دیا۔ پورے محلے کو اب چھوڑ کر اب ہم آ چکے ہیں شادی ہال، میرج ہال کے اندر، اور میرج ہال بھی ہمیں سادہ والا پسند نہیں، میرج ہال بھی ہمیں قریب والا پسند نہیں، ہمیں وہ دور والا میرج ہال پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ فلاں ہمارے رشتہ دار نے وہاں پہ کیا تھا، اگر میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ وہاں پہ نہ کیا، بیٹی کی بارات کا معاملہ وہاں پر نہ کیا، تو خاندان میں میری ناک نہیں رہے گی۔ ناک کو بچانے کے لیے کتنے ہی غریبوں کے دلوں پر چھریاں چلائی جاتی ہیں،
اور پھر میرج ہال کے اندر جو آج کل میوزک کا سسٹم، وہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط، اس سے نہ تو مذہبی گھرانے محفوظ، نہ دو حج کرنے والا محفوظ، نہ 12 گھنٹے سر پر ٹوپی رکھنے والا محفوظ، اور نہ ہی دیگر اس سے محفوظ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا صوتان ملعونان، دو آوازیں جہاں پر ہوں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، وہاں پر اللہ کی طرف سے لعنت اترا کرتی ہے۔ ایک آواز مسمار عند نعمت، ساز کی آواز، گانے کی آواز خوشی کے موقع پر، مسمار عند نعمت، خوشی کے موقع پر گانے کی آواز جہاں پر ہو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، ملعونان، وہاں پر اللہ کی طرف سے لعنت اترتی ہے۔ اور دوسری رنت عند مصیبہ، دکھ کے وقت چیخ و پکار کی جہاں پر آواز ہو وہاں پر رحمت اور برکت نہیں بلکہ لعنتیں اترا کرتی ہیں۔ میرج ہال میں میوزک چل رہا ہے، اگر کوئی آ کر کہتا ہے یار آواز ہی آہستہ کر دو، ان کے کہنے پر آواز آہستہ اگر کر بھی دی جاتی ہے تو ایک شور اٹھتا ہے، لگتا ہے میرج ہال میں کوئی مولوی آ گیا ہے، لگتا ہے کہ میرج ہال میں کوئی ایسا حاجی آ گیا ہے۔ حاجی ہے تو گھر میں رہنا تھا، ادھر کیا لینے آیا ہے؟ مختلف قسم کے جملے وہاں پر کسے جاتے ہیں۔ پھر اختلاط کا وہاں پر مرد و عورت کے اختلاط کا نظام، اور اس کے بعد صرف یہیں پر بس نہیں ہوتی، لڑکے اور لڑکی والوں کے کپڑے، اور آج کل تو ایک ایک سوٹ کی قیمت 60 ہزار روپے، جن میں سے کئی ایسے وہ لباس اور سوٹ کہ جنہیں شاید صرف زندگی میں ایک مرتبہ ہی پہنا جاتا ہے، وہ بھی وہاں پر خریدے جاتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے پاس تو مال دولت پیسہ ہے، ہم اپنی بیٹی کو تو خرید کر دے دیں گے، مگر اسی نکاح کی تقریب کے اندر کسی غریب کی بیٹی بھی آئی ہوگی، جب وہ یہاں پر سارا کچھ دیکھ کر جائے گی، کیسے اپنے والدین کو وہ نکاح کے لیے اور شادی کے لیے کہے گی؟ یہ وہ تلخ حقائق ہیں کہ جن کے بت ہمارے ذہنوں کے اندر بن چکے ہیں، اور جن کے متعلق گفتگو کرنے والا وہ خود مورد الزام بن جاتا ہے۔ اس معاشرے میں ان بتوں کی بات کرنے والا وہ خود تنقید کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے پاس رحمت للعالمین اور صحابہ کرام کا اسوہ نہیں؟ کیسا حسین اور خوبصورت دور رسول رحمت کا ہے، مسجد نبوی ہے،
رسول مجسم ہیں۔ ایک صحابی چل رہا ہے جو کہ اکثر طور پر اس کا گزارا مسجد نبوی میں ہوتا ہے کہ دین کی خدمت، دین کی باتوں کو چن لیا جائے، دین کی باتوں کو سنا جائے۔ رنگ کا کالا ہے اور مال کے اعتبار سے مال ہے ہی نہیں، ہلکا سا گر اور چہرے کے اوپر کچھ چیچک کے نشان جن کو عمومی طور پر پسند بھی نہیں کیا جاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یا جلیبیب الا تتزوج، کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ جلیبیب کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کون رشتہ دیتا ہے، مال بھی نہیں، رنگ بھی سیاہ ہے، چہرے پر چیچک کے داغ ہیں، مجھے کون رشتہ دے گا؟ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ بازار میں تھے حضرت جلیبیب، نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے اور آ کر جلیبیب کو اس طرح پکڑ لیا، اس طرح پکڑ کر آپ نے کہا کہ میں یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ لطافت کی بات تھی۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ نبی علیہ السلام ہیں، آواز دی کہ میں غلام نہیں، میں آزاد ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب اللہ کے تو غلام ہیں۔ جلیبیب کو پتہ چلا کہ یہ تو نبی علیہ السلام ہیں۔ جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول میرے بارے میں کہتے ہو کہ مجھے کون خریدے گا؟ میری دنیا میں کون قیمت دے گا؟ مجھے کوئی خریدنے والا بھی نہیں ہے، مجھے تو پیسے دے کر بھی کوئی نہیں خریدے گا، فری میں نہیں رکھنے کے لیے تیار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جلیبیب دنیا والے تو تیری عزت کو نہیں جانتے، لیکن اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یا جلیبیب الا تتزوج، یا جلیبیب تو شادی نہیں کرے گا؟ کہا جی مجھے کوئی رشتہ کون دے گا؟ کہا جا میں کہتا ہوں فلاں گھر چلا جا، جا کر دستک دینا اور کہنا مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ دروازے پہ دستک دی، باپ آیا، کہا کون؟ کہا آپ کو نبی علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے۔ بہت خوش ہو گیا، خوش ہو کر گھر میں جا کر بتایا کہ ہمیں نبی کا سلام آیا ہے۔ پھر جلیبیب نے کہا ساتھ دوسرا پیغام بھی ہے سلام کے ساتھ، پیغام یہ ہے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اعلیٰ قبیلے کی خاتون تھی، کہا مشورہ کر کے بتاتا ہوں۔ بیوی سے مشورہ کیا، بیوی نے کہا نہیں، مشہور واقعہ ہے کہ نہیں ہم کیسے کر لیں اس آدمی کے ساتھ۔ لڑکی سن رہی تھی، کہا یہ دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ رشتہ کس کا ہے، یہ دیکھو رشتہ کرانے والا کون ہے۔ خوش قسمت ہوں، اس کا رشتہ باپ کسی کا بھائی کرتا ہے، چچا کرتا ہے، تایا کرتا ہے۔ میری خوش قسمتی کے کیا کہنے کہ میرا رشتہ محبوب کائنات سردار الانبیاء کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، راضی کر لیا ماں باپ کو۔ ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح پڑھا دیا۔ کہاں گئے وہ ساری چیزیں جو آج ہمارے شادی کے موقع پر ہوتے ہیں، اور کہاں گئے ہمارے دعوے؟ ہم نبی کے حبدار ہیں، ہم صحابہ کے پیروکار ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، کہاں گئے وہ ہمارے دعوے؟ شادی کیجئے، کرنی چاہیے، کرنی ہے، شریعت کا حکم ہے، بیٹے کی شادی ہو، بیٹی کی شادی ہو، مگر شادی مگر سادی، زیادہ فرق نہیں ہے۔ شادی بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، سادی بھی اسی طرح لکھا جاتا ہے، صرف 3 نقطوں کا فرق ہے، صرف 3 نقطوں کا فرق ہے۔ اور 3 نقطے وہ پتہ کون سے ہیں؟ ایک نقطہ یہ ہے کہ انسان شادی کے وقت اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھ لے کہ شادی کے موقع پر میں بیٹوں کو بھی راضی کر رہا ہوں، بیٹیوں کو راضی کر رہا ہوں، دوستوں کو راضی کر رہا ہوں، ہمسایوں کو راضی کر رہا ہوں،
میں اس وقت اپنے ملازموں کو راضی کر رہا ہوں، اپنے جاننے والوں کو راضی کر رہا ہوں، حتیٰ کہ مانگنے والے جو آ رہے ہیں ان کو بھی میں راضی کر رہا ہوں، جو بنڈ آ رہے ہیں ان کو بھی میں راضی کر رہا ہوں۔ کہیں ایسے موقع پر کوئی ایسے کام نہ کر لوں جن کاموں کی وجہ سے میں اپنے رب کو ناراض کر دوں۔ یہ ایک نقطہ ہے جو شادی اور سادی میں فرق ہے۔ اور دوسرا نقطہ ہے کہ خوشی کے موقع پر یہ چیز ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، مشکل وقت بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور آسانی اور خوشحالی اور خوشی کا موقع بھی ہمہ نہیں رہتا، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ لیکن اگر انہی لمحات کے اندر مجھے موت آ گئی تو کل قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا، اور کس چہرے کو لے کر میں حوض کوثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا۔ اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ ذہن میں رکھیے، جب آپ میرج ہال میں شادی کرتے ہیں یا کہیں پہ بھی شادی کرتے ہیں جہاں پر 30,000 میں ایک عورت میک اپ کروا کر آتی ہے، جہاں پر 20 ہزار کے اندر مصنوعی زیور پہنا جاتا ہے، جہاں پر ایک عورت نے 40,000 کا لباس پہنا ہوتا ہے، وہاں پر ان کی رشتہ دار یا محلے دار یا دوستوں کی بیٹی جو کمواری ہے، جو غریب کی بیٹی ہے، وہ بھی آئی ہوتی ہے۔ اس غریب کی بیٹی کی آہ کو ذہن میں رکھیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر دیکھتے ہوئے امیر کی بیٹی کے لباس کو، امیر کی بیٹی کے میک اپ کو، وہیں پہ غریب کی بیٹی کی آہ نکل جائے، جس وجہ سے برکتیں ختم ہو جائیں اور خوشحالیاں ختم ہو جائیں اور ویرانی اور سنسان خیز موقع بن جائے۔ یہ 3 نقطوں کا فرق ہے شادی اور سادی کے اندر۔ شادیاں مگر سادیاں، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو صرف منگنی کا معاملہ تھا۔ منگنی کے بعد جو نکاح کے موقع پر کیا جاتا ہے، بارات کے حوالے سے، جہیز کے حوالے سے، بری کے حوالے سے، نیوندری کے حوالے سے، دیگر معاملات، ان کے متعلق آئندہ جمعہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ احباب سے گزارش ہے کہ وقت پر تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کا فہم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔